مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کا مرتبہ زیادہ ہو گیا، اور جس نبی کو اترا وہ نبی سب سے خاص ہو گئے، سب سے پیارے ہو گئے، اور جو فرشتے لے کر آئے وہ بھی فرشتوں میں سب سے افضل ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے اور وہ فرشتوں میں سب سے افضل ہے۔ وہ قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اترا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، اللہ رب العالمین کے درمیان بھی سب سے افضل ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن آج نوجوان روزہ نہیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ روزہ رکھیں گے تو وزن کم ہو جائے گا، روزہ رکھنے سے بی پی آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے تندرستی ہوتا ہے۔ روزہ ایک سائنٹسٹ بھی کہتا ہے کہ روزہ ہزار بیماریوں کے شفا ہے۔ تو جس رات میں قرآن نازل ہوا، جس مہینے میں نازل ہوا، وہ ہزار مہینوں سے، ہزار راتوں سے افضل ہے۔ اس کو پتا نہیں کہ وہ 5 دن یعنی سب قدر میں کوئی ایک رات ہے، اسے وہ پتا نہیں ہے، اسی لیے پانچوں میں قائم ہونے کہا جاتا ہے، اور اسے پانچوں دن جا کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کیا جاتا ہے۔ اور نماز بھی ہم پورا مہینہ تراویح کی نماز نہیں پڑھی تھی، اور جو فرض نہیں ہے اس میں ٹوٹ پڑتے ہیں تراویح کے لیے، اور جو فرض ہے اس چھوڑ دیتے ہیں، سوئے رہتے ہیں کام میں۔ جب جوہر دیکھیں گے ایک سب پورا نہیں ہے، اور رمضان المبارک میں نماز پڑھنے آتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان 3 طرح کا ہوتا ہے، خاندانی، ایک رمضانی، ایک مومن۔ مومن جو رمضان میں بھی اور ایسے ایام میں بھی روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو 11 مہینہ ہے اور رمضان مبارک کے مہینے بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، وہ مومن ہے۔ اور رمضانی مسلمان وہ ہے جو صرف رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور وہ دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ اگر رمضان میں نہیں پڑھیں گے تو کہے گا کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس لیے وہ دکھاوا کے لیے رمضان میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور خاندانی مسلمان وہ ہے جو مسلمان خاندان میں پیدا ہوا ہے، وہ نہ بتایا کہ ہم مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، ہماری پرورش مسلمان خاندان میں ہے، ہم جو بڑے ہوئے ہیں وہ مسلمان خاندان میں پہلے بڑے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ خاندانی مسلمان ہے۔ خاندانی مسلمان کو کوئی فکر نہیں ہے نماز پڑھے نہ پڑھے کچھ بھی کرے، وہ جیسے نہ کرے ویسے۔ اور ہمارے مسلمان جو 11 مہینے اپنے جی چاہے اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، اپنی مرضی سے 11 مہینہ کو ختم کر دیتا ہے، اور لاسٹ میں جب 1 مہینہ بچتا ہے وہ رمضان مبارک ہے، تو اس میں متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں، لگتا ہے کہ کبھی مسجد چھوڑتے ہی نہیں ہے۔ ایسے نماز روزہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ روزہ رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ دکھاوے کے لیے روزہ مت رکھیے، نماز نہ پڑھیے، ورنہ کوئی کام کے نہیں رہے گی، یہ ثواب کے بجائے یہ آپ کے اوپر ایک وبال بن جائے گی، آپ کے اوپر ایک بوجھ بن جائے گی۔ جو آپ لوگ دکھاوا کے لیے پڑھیں گے تو آپ کے اوپر ایک وبال بن جائے گی۔ اور 30 دن کا صرف روزہ رکھنا رہتا ہے، اس میں کہتے ہیں شوگر بڑھ گیا، بی پی ہائی ہو گیا، یہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں تو 2 مہینہ روزہ رکھتے تھے، جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تبھی سے روزہ رکھنے کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے، اور رمضان مبارک میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ لیکن ہمارے دور میں صرف 30 دن کا 1 مہینہ کے روزہ نہیں رکھتے ہیں، دیکھیے ہاتھا کرنے رہتے ہیں، کھاتے پیتے گھومتے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ روزہ رکھنے میں کہتے ہیں کہ ہم دبلا ہو جائیں گے، پتلا ہو جائیں گے، یہ کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ رمضان مبارک میں یہ ایک ایسی مہینہ ہے، یہ ایک ایسی ایام ہے، یہ مہینہ اور ایام دونوں برکت والی ہے، اس میں اتنا برکت ہے کہ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اور اس کا اجر، اس کا بدلہ، اس کا ثواب میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا، بلکہ ہر نیکی کا اجر، اس کا ثواب مقرر ہے، جو فرشتے اس کے مقررہ اعمال، مقررہ نیکی پر مقرر کی اس کے اعمال پر لکھ دیتے ہیں۔ لیکن رمضان ایک ایسی مہینہ ہے، ایک ایسی دن ہے جس کا
بدلہ صرف اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے. کہتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ صرف میں ہی دوں گا. اور رمضان اور افطار کے وقت خاص کر کے دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس